بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جس طرح طوفان آتا ہے تو دوران طوفان جو ہے آپ اپنے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو اسی طرح ایک طوفان کی طرح پاکستان کا نازل کردہ یوم یکجہتی کشمیریوں پر نازل ہوا، اور ابھی ہم اس نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا۔ یہ بات اور ٹھیک ہے، پاکستان نے اس پر میں کروڑوں روپے کہوں گا خرچ کیے ہیں، ان کو کیا فائدہ ملا مجھے اس پر بحث نہیں ہے، اور انہوں نے جو نقصان اٹھایا ہے، یعنی ایک دن چھٹی کر کے ہمارے نام پر ان کی خواتین اور مرد اور دوست احباب جو ہیں، انہوں نے ایک دن ہمارے نام پر چھٹی کی، اس سے پاکستان کی معیشت کو کیا نقصان ہوا یہ بھی میرا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے کشمیریوں کو کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا۔ ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ یہ یوم یکجہتی نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو یوم یکجہتی کے بجائے یوم یکی کہتے ہیں، کچھ اس کو یوم فراڈ کہتے ہیں۔ ہم نے ذرا بہتر سا لفظ استعمال کیا کہ یوم فراڈ ہے، اور ہم نے مقابلتاً ان کے جگہ ان کی بھی ہم نے بھی ایک مظاہرہ کیا، اور ہم نے واضح کیا کہ ہم لوگ جو ہیں پرو پیس پرو پیپل، اینٹی ایکسٹریمزم، اینٹی ملیٹنسی، اینٹی ٹیررزم، اینٹی ایکسٹریمزم، اینٹی انٹالرنس، ہم تو محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں۔ جو دوسرے ہیں اس پار کھڑے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، خود لوگ سوچنے کہ وہ کس کا ایجنڈا جو ہے نا ایڈوانس کر رہے ہیں۔ ہم تو 100% کشمیری عوام کا، کشمیر کے مفاد کا، کشمیر کی یکجہتی کا، کشمیر کی وحدت کا جو ہے نا ایجنڈا پروموٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کشمیریوں کو متحد کرتا یا کشمیریوں کو فائدہ پہنچاتا، ہوا پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ کشمیریوں کو نقصان دیا گیا ہے۔ انفارچونیٹلی اب تو یہ صورت آ گیا ہے کہ ایون نیشنلسٹ آف جموں کشمیر وہ بھی اس پر ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہمدردی کی ہے، اس نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس سے مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ ایک شیر نے ایک ہرنی کو مارا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ چلتا بچوں کے پاس گیا۔ ہرنی کے بچے جو تھے وہ سہم کے، ڈر کے، تو اس نے شیر نے کہا جی بھی میں آپ کے پاس اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، ٹو شو مائی سولیڈیرٹی ود یو۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو ہے جو ذرا کم فہم تھا، اتنا عقل والا نہیں تھا، دور اندیش نہیں تھا، یا خوشامد قسم کا تھا، تو اس نے کہا دیکھیں بھئی، اپنے بھائی سے کہتا دیکھیں جی یہ انکل کتنے اچھے ہیں، یہ ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو جو سمجھدار بھائی تھا اس نے کہا بھی کس چیز کا شکریہ کہ اس نے ہماری ماں کو ختم مار دیا ہے اور ہمارے سامنے اس کو کھا دیا ہے، تو ہم اس بات پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو چھوٹا بھائی پھر کہتا، دوسرا بھائی کہتا ہے جو ناسمجھ تھا، وہ کہتا ہے لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اس پورے جنگل میں ایک واحد یہ انکل ہے جو ہم سے ہمدردی کا اظہار کرنے آیا ہے، باقی تو کسی نے بھی ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ تو جو عقل مند تھا وہ کہتا ہے پورے اس جنگل میں مارا بھی تو اسی نے ہے ہماری ماں کو، تو ہم کیسے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی یا اس کو سلام کریں یا اس کو خوش آمد کریں۔ یہی حال ہمارے کشمیریوں کا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ایون تو ان کے سر پر نیشنلزم کی ٹوپی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ نیشنلسٹ یہ بھی کہتے ہیں، انفارچونیٹلی انہوں نے کہا جی یہاں پر ایک کشمیری نیریٹو نہیں تھا، ایک طرف یعنی ٹرن ڈاؤننگ اسٹیٹ کے سامنے ایک طرف پرو پاکستان نیریٹو تھا اور دوسری طرف پرو انڈیا نیریٹو تھا۔ جس کو انہوں نے پرو انڈیا نیریٹو تک کہا اس مظاہرے میں میں خود بھی موجود تھا، ایک بھی بات انڈیا کے حق میں نہیں کہی گئی، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے وہ اس وقت اپنے گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جو ہیں اس سردی میں، برطانیہ کی سردی میں وہاں پر 4 گھنٹے کھڑے رہے، جو باتیں کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آرم چیئر اینالسٹ کہتے ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھ کر جن کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پر کیا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو انڈیا تھا۔ ہمارے نعرے کیا تھے؟ نو انڈیا نو پاکستان، وی وانٹ انڈیپینڈنٹ کشمیر۔ ہمارے نعرے یہ تھے کہ نیلم جیلم کو بہنے دو، ہمیں زندہ رہنے دو۔ ہم بابا جان کے حق میں بات کر رہے تھے، ہم کشمیریوں کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور ذاتی خود مختاری کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے ہر وہ نعرہ لگایا جو ریاست جموں کشمیر کے مفاد میں تھا، جو عوام کے مفاد میں تھا، جو ٹیررزم کو اپوز کرتا تھا۔ اگر یہ کشمیری نیریٹو نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں آ کر کے کشمیری نیریٹو کس کو کہتے ہیں؟
شاید ان کے دے ہیو اے مس پلیسڈ لائلٹی اینڈ مس پلیسڈ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از دا کشمیری نیریٹو. تو اس کے ساتھ آگے چل میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اس پر ڈیوائڈ کر دیا گیا. وہ پھر انفارچونیٹلی ابھی سوشل میڈیا پر جو ڈبیٹ چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی بھائی ہمیں مناسب کوریج نہیں ملی یا ہمارا نام نہیں لیا گیا، اور الٹی فضول باتیں شروع ہو گئی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم اس حکومت کا جس نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرتے، اس کو ایکسپوز کرتے، کوئی ایسی اسٹریٹجی بناتے کہ ہم میں آپس میں اتحاد ہوتا، تاکہ ہم ان چیزوں کا مؤثر طریقے سے کچھ کام کر سکیں، اپنے آپ کو اکٹھا کر سکیں اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایکسپوز کر سکیں. اب مسئلہ یہ بن گیا، کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو یوم فراڈ تھا، یہ بیسیکلی یعنی اپنے جرائم کو چھپانے کی ایک کوشش ہے. اگر یوم یکجہتی دکھانا ہے تو آپ ان بلوچستان کے لوگوں سے یوم یکجہتی دکھائیں، سولیڈرٹی دکھائیں، جن کو آپ مار بھی رہے ہیں اور جن کے فنڈامنٹل رائٹس آپ نے ان کو محروم کیا ہوا ہے. ان پختونوں کو یعنی ان کو سہارا دیں، ان یوم سولیڈرٹی دکھائیں جو 50-60 ہزار کے مجمع اکٹھے کر کے پیسفلی آپ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ کا میڈیا ان کو کوریج نہیں دے رہا. جائیں ان کو دلاسا دیں، جا کر آپ فاٹا کے ان لوگوں کو دلاسا دیں جو جہاں پر کتنے سالوں سے آپ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ان کو، جن کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ان کو جا کر سولیڈرٹی دکھائیں. پھر اگر آپ کو سولیڈرٹی دکھانے کا اتنا شوق ہے، جو ہمارے پرزنرز آف کانشیئنس آف پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کر دیں. سولیڈرٹی دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو نیلم کو جو ڈائیورٹ کر کے ہمیں وہاں پر کتنے 30 کلومیٹر کے علاقے کو آپ نے پانی، صاف پانی سے محروم کر دیا، اس کو بحال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو صاف پانی تو مل جائے، جینے کا حق تو مل جائے ان کو. وہاں پر سولیڈرٹی دکھا دیں. بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور اندھیرے میں ہمیں رہنا پڑتا ہے، ہمیں وہ بجلی دے دیں، ہمیں کنٹرول دے دیں ان دریاؤں پر، ان جو کیا کہتے ہیں ڈیمز پر کنٹرول دیتے ہیں جو ہمارے خطے میں بنائے گئے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ سولیڈرٹی ہو جائے گی. اور وہ ظلم اور وہ ستم جو کتاب میں کسی میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا وہ ہم پر ڈال رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ یوم یکجہتی کر رہے ہیں. اگر یوم یکجہتی دکھانی ہے تو جو کتابیں آپ نے ہماری کشمیری رائٹرز کی انکلوڈنگ بھی جو آپ نے بین کی ہوئی ہیں ان کو بال کر دیں کہ فرام ناؤ آنورڈز پیپل آف آزاد کشمیر گلگت بلتستان ول ہیو فل رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین. ٹھیک ہے، پھر تو ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے ہمدرد ہیں. آپ ہمیں سچ کہنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے آپ کو غلام کہہ لیں، آپ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم پر قابض ہے. اور پھر یوم سولیڈرٹی کیسی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنی ہم سے ہمدردی ہے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ ہمیں وہ حقوق تو دیں جو وادی کشمیر کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو، لداخ کے لوگوں کو حاصل ہیں. وہاں پر ایٹ لیسٹ لوگ جو اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان غاصب ہے، قابض ہے، وہ وہاں پر پاکستان کے جھنڈے لہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرو پاکستان جو ہے نعرے لگا سکتے ہیں. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میرپور میں، بھیمبر میں یا کوٹلی میں، مظفر آباد میں کوئی آدمی جو ہے نا انڈیا کا جھنڈا لے کر چل سکے گا؟ وہاں پر تو چلتے ہیں، اس پر ان کو گولی نہیں ماری جاتی. تو میرے بھائی یہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، یہ غلط فہمی پھیلانا چھوڑ دیں. آپ قابض ہیں، کہہ دیں ٹھیک ہے ہمارا قبضہ، ہمارے پاس طاقت ہے. جیسے کہ آپ کے ایک میجر صاحب نے کہا تھا جس سے میری لندن میں بات ہوئی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم قابض ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارا قبضہ چھڑا لیں. تو ہمیں کہہ دیں کہ آپ قابض ہیں، یو آر آکوپائنگ فورس ہیں، اور ہم وہ کچھ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، آپ وہ کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. پھر ہم دیکھ لیں گے ہمیں کیا کر سکتا ہے. ہم تو مظلوم لوگ ہیں، اور ہماری اسٹرگل، میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے پختون کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، لیکن دیر اسٹرگل از پیسفل، کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو این اپرچونٹی ٹو کرش دم اور کرش دیئر موومنٹ. اسی طرح ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہا ہوا ہے کبھی بھی غلطی سے بھی بھول کا بھی پاکستان کے خلاف بندوق نہیں اٹھانی، اپنی اسٹرگل کو پیسفل رکھیں، کیونکہ وہ تو آپ کو مارنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو ہم ان کو وہ ایکسکیوز نہیں دینا چاہتے. تو میں اس پر ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یوم سولیڈرٹی دکھانی ہے نا، 11 فروری بھی آ رہا ہے، اس دن چھٹی بنا دیں، اس دن کہہ دیں کہ آج چھٹی ہے، ہم یعنی کشمیریوں کے ایک بڑے شہید کی یعنی موت کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، تو ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اور سولیڈرٹی دکھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو ول ون مور فرینڈس. تو یہ باقی ڈرامہ بازی چھوڑ دیں، میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.